آج جناب ابو ذر غفاری ایمان کے 9ویں درجے پر فائز، ایمان کے 9ویں درجے پر فائز۔ غفار ایک قبیلہ تھا دور جاہلیت میں، غفار کے نام سے قبیلہ تھا، اور یہ قبیلہ آباد تھا مکے اور مدینے کے درمیان، مکے اور مدینے کے درمیان۔ اس جگہ کا نام ہے وادی الصفرا، شاید یہاں پیلی ریت ہوتی ہوگی کسی حد تک، تو اس لیے اس کا نام رکھا گیا وادی الصفرا۔ تو لہذا یہاں پر یہ قبیلہ آباد تھا۔ یہاں سے ایک شخص تھا جس کا نام ہے جندب ابن جنادہ، جندب ابن جنادہ۔ یہ شخص جو ہے جیسے ہی اسلام کا پیغام پہنچا اور یہ پتا چلا کہ کوئی نبی آئے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر اور انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو بھیجا، ان کا نام انیس ہے بھائی کا، انیس کو بھیجا، جاؤ جا کر کے ذرا پتہ لگاؤ کہ یہ کیسا دین لے کر کے آئے ہیں۔ اچھا، روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ شخص جندب ابن جنادہ جو ہیں یہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، دور جاہلیت میں بھی بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے، اصنام کو نہیں پوجتے تھے، بلکہ حق کی تلاش میں رہتے تھے کہ صحیح دین کیا ہے، اللہ کون ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے، اس کی تلاش میں رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب اس نے اپنے بھائی کو بھیجا تو بھائی یہاں سے ملا نبی کریم سے اور جا کر کے اس نے بتایا کہ جی وہ اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور ان کے اخلاق کے بارے میں جا کے تعریفیں کی۔ پھر بھی ان کو اطمینان نہیں ہوا بھائی کی بات سے، تو خود جو ہے وہ مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ اور تمام مورخین یہ لکھ رہے ہیں کہ اسلام لانے میں یہ چوتھے فرد تھے، ابھی تک 3 ہی مسلمان تھے۔ جی اب آپ بتائیے کہ ان سے زیادہ سابقین میں کون ہوگا؟ جی چوتھے مسلمان ہیں یہ۔ پہلے 3 مسلمانوں میں حضرت علی کا نام آتا ہے نا، جناب جعفر طیار کا نام آتا ہے، تیسرے زید ابن حارثہ کا نام آتا جو نبی کریم کے منہ بولے بیٹے تھے، صحیح نا؟ تو لہذا یہ 3 مسلمان تھے۔ چوتھے مسلمان مردوں میں کون؟ جندب ابن جنادہ، صحیح ہے، جن کو بعد میں جن کا نام ہوا ابو ذر غفاری۔ چوتھے مسلمان ہیں، غور فرمائیے ذرا، چوتھے مسلمان۔ عزیزان گرامی، جب اسلام کی ایک لسٹ بنائی جاتی ہے نا تو لوگ کہتے ہیں 50ویں نمبر پہ فلاں ایمان لائے اور قصیدے پڑھتے نہیں تھکتے۔ غور کیجیے گا ذرا، قصیدے پڑھتے نہیں تھکتے۔ اگر 50ویں نمبر پہ ایمان لانے والا اتنا محترم ہے تو چوتھے نمبر پہ ایمان لانے والا کتنا محترم ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ نبی کریم نے فرمایا ابو ذر، اور ایمان لائے کس کے ذریعے؟ حضرت علی کے ذریعے۔ حضرت علی لے کر گئے نبی کریم کی خدمت میں۔ سب سے پہلی ملاقات مکے میں ایک نوجوان سے ہوئی، تاریخ کہتی ہے اس نوجوان نے نبی کریم تک پہنچایا، جس کا نام تھا علی ابن ابی طالب، صحیح ہے۔ بس ایمان لے آئے، جب کلمہ پڑھ لیا تو نبی نے فرمایا اے ابو ذر تم اپنے خاندان میں چلے جاؤ، وہاں جا کر کے اسلام کی تبلیغ کرو۔ جناب ابو ذر نے کہا کہ یا رسول اللہ چلا تو جاؤں گا، لیکن کچھ چاہتا ہوں۔ کہا وہ کیا چاہتے ہو؟ کہ ابھی تک اسلام کا اعلان نہیں ہوا، اسلام کا اعلان نہیں ہوا، لہذا میں چاہتا ہوں کہ ان کفار و مشرکین کے درمیان ایک ہی مرتبہ صحیح آواز تو بلند کر ہی دوں۔ صلوات ہے محمد والے محمد پر، جی آواز تو بلند کر ہی دوں۔ دوسرے دن کی صبح نمودار ہوئی، اب ابو ذر جندب ابن جنادہ نہیں تھے بلکہ اب ابو ذر غفاری تھے۔ غور کیجیے گا ذرا، اب جناب ابو ذر آئے اور آنے کے بعد کفار و مشرکین خانہ کعبہ کے قریب بیٹھے تنقید کر رہے تھے حضرت محمد مصطفیٰ کے دین پر۔ اب یہ آیت آ گئی، اب یہ حکم آ گیا، اب یہ حکم آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ سب چھوڑو اور سنو جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ کہا محمد سے بہتر اس روئے زمین پہ کوئی انسان نہیں ہے، ان کے پیغام سے اچھا کوئی پیغام نہیں ہے۔ وہ انا، اور میں اس کی انا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، وہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور کیجیے گا عزیزان گرامی، اگر یہ کسی اور صحابی نے کلمہ پڑھا ہوتا، غور سے سنیے گا، یہ اعلان کیا ہوتا خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر کے اور کفار نے اسے اذیتیں دی ہوتی تو یقین جانیے وہ ہیرو بن جاتا۔ لیکن مشکل یہ ہو گئی کہ جس نے یہ کلمہ پڑھا تھا یہ بنو امیہ کا درباری نہیں تھا، یہ علی کا چاہنے والا تھا، اس لیے اس کا صلوات ہے محمد والے محمد۔ اگر یہ درباری ہوتا نا، اگر یہ درباری ہوتا تو قوال قوالیاں گا رہے ہوتے، نعت پڑھنے والے نعتیں پڑھ رہے ہوتے، غور کیجیے گا تاریخ میں جو ہے قصیدے لکھے جا رہے ہوتے، نمبر 1 پہ نام آتا۔ کیوں؟
کہ درباری نہیں تھا. اور کیجیے گا, اس لیے ذکر بھی نہیں ہوتا امت میں. ہے کہیں ابو ذر کا ذکر؟ جاؤ لا کے دکھاؤ کون ذکر کرتا. 10-20 روایات جو ہیں انہی کو گھما پھرا کر کے کتابوں میں لکھ کر کے ہر بات کو ختم کر دیتے ہیں. صلاۃ پڑھے محمد والے محمد. تو اذیتیں اٹھائیں لیکن اعلان کر دیا, چلے گئے غفار, قبیلہ غفار میں, وادی الصفرا میں. اب نبی کریم نے فرمایا تھا کہ جب میں ہجرت کروں گا, اعلان کا اظہار کروں گا اسلام کا, تب آنا. تو جناب ابو ذر غفاری نے وہاں جا کر کے اپنے بھائی کو مسلمان کیا, جو انیس تھے ان کو مسلمان کیا, اپنی والدہ کو مسلمان کیا, اپنے قبیلے کے آدھے افراد کو مسلمان کر لیا. کب تک؟ ہجرت کے وقت تک آدھا قبیلہ غفار مسلمان ہو گیا. اب جو نبی کریم ہجرت کے لیے نکلے تو یہ وادی پڑتی تھی مکے اور مدینے کے بیچ میں, تو گزرنا یہیں سے تھا. اگر فرمائیے گزرنا یہیں سے تھا. جناب ابو ذر غفاری کو پتا چلا کہ نبی کریم ہجرت فرما رہے ہیں, جو مجھ سے وعدہ کیا تھا ملنے کا. وہ ایک مرتبہ اپنے قبیلے کے سارے مسلمانوں کو لے کر کے نبی کے استقبال کے لیے آگے بڑھے, اور ہجرت سے یعنی ہجرت کے سفر میں آپ نے ملاقات کی اور بتایا کہ یہ سب لوگ جو ہے مسلمان ہو چکے ہیں. تو عزیزان گرامی, آپ یاد رکھیے کہ جو دور اول کے مخلص مسلمان تھے ان کی جو خدمات ہیں, اگر ان کو ہم آئیڈیل بنا لیں اور ہم بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آپس ہی میں کرنے لگیں, تو ہمارے گھروں میں مسلمان ہوتے ہوئے اسلام نہیں ہے. مسلمان ہیں, اسلام گھروں میں نہیں ہے, گلیوں میں نہیں ہے, محلوں میں نہیں ہے, بستیوں میں نہیں ہے. کتنا اچھا ہو کہ ہم میں سے ہر ایک ابو ذر کا غلام بن کے اپنی ہی فیملی میں اسلام کو پہنچا لے. صلی اللہ علیہ محمد والے محمد.